الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق پچھلے جمعہ بیان کیا گیا، اس کا کچھ حصہ آج بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد اس مشن کی بات کرنا ہے، اس مقصد کی بات کرنا ہے جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ ورنہ تو بے شمار واقعات ہیں جو لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ کس طرح کر کے واقعہ پیش آیا۔ بہت لمبا چوڑا اس کا بیان ہے، لیکن وہی بات، وہی خلاصہ، وہی لبِ لباب، وہی نچوڑ، وہی نتیجہ اس بات کا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ مقصد کیا تھا۔ کوئی بھی بات ہو، گاؤں میں بھی اگر کہیں کوئی لڑائی ہو، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو لوگ وجہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، کیوں یہ بات ہوئی۔ تو اس بات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور صرف رونا دھونا کسی کو سمجھ جائے کہ یہی دین ہے، یہی کام کرنے کا ہے، یہی ہمدردی ہے، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ مقصد اور مشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا عظیم مشن تھا، وہ کتنا بڑا مشن تھا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف تو راستے میں انہوں نے کئی جگہوں پر خطاب کیا، کئی جگہوں پر تقریریں کی۔ ایک تقریر مقام بیضا پر انہوں نے کی۔ اب لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں ان کی تقریروں کو کہ انہوں نے کیا تقریر کی، کیونکہ اصل مشن اور مقصد ان کی تقریروں سے نکلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے مقام بیضا پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے، ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، حدود الہی کو پامال کرتا ہے، عہد الہی کو توڑتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر
گناہ اور سرکشی اور ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھنے کے باوجود وہ آدمی جو یہ کام دیکھے اپنے فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے اور نہ اپنے قول سے اپنی زبان سے مخالفت کرے، تو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا، اس جگہ اس آدمی کو بھیج دے گا جس کا اس ظالم حکمران کو بھیجے گا، یعنی دوزخ۔ یہ ہے انجام ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز نہ اٹھانے کا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے اور رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور کاغذات میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس پیغام بیعت لے کر پہنچے، تمہیں عہد کر چکے ہو کہ مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں، مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے منہ نہ موڑو، مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو، وعدہ خلافی کرو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو، تو یہ بھی تم سے بعید نہیں، تم میرے باپ اور عمِ زاد یعنی پھوپھی زاد مسلم بن عقیل سے ایسا ہی کر چکے ہو۔ تو فریب خوردہ ہے وہ جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے، تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی، جو بدعتی کرے گا خود اپنے خلاف بدعتی کرے گا، عجب نہیں کہ خدا عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے مقام بیضا پر ارشاد فرمائی۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم پر اگر کوئی ایسا ظالم حکمران ہو جو ظلم کرتا ہے، خدا کے عہدوں کو توڑتا ہے، سنتے رسول اللہ کو توڑتا ہے، اللہ کی حدودوں کو یود کا خیال نہیں رکھتا اور طرح طرح کی برائیاں اور سرکشی پر مبنی اور بغاوت پر مبنی حکومت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے قول اور فعل کو اس سے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے یا اس کے خلاف زبان نہ کھولے، تو ایسا آدمی جو ہے اللہ کو اختیار کو اس کا اس کو بھیج دے جس جگہ اس ظالم بادشاہ کو بھیج دے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی عام باتیں کی ہیں اور ہمیں سمجھائی ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ اسلامی سیاست، اسلامی ریاست، اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی کلچر جس پر نظام خلفائے راشدین چل رہا تھا اس سے یہ کام ہٹ گیا تھا۔ اب یزید کی حکومت میں بادشاہ اور ملوکیت کا تصور تھا، ڈکٹیٹرشپ نظام تھا، فوجی خزانہ ذاتی ملکیت سے کیا جا رہا تھا، قومی خزانہ اپنی ذاتی ملکیت سے کیا جانے لگا، آزادانہ انتخاب، شورائی نظام کو بھی ختم کر دیا گیا، اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگا دی گئی، خدا اور خلق کے سامنے جوابدہی کا احساس اور قانون کی حکمرانی نہیں تھی، اور حقوق اور مراتب کے لحاظ سے
کامل مساوات نہیں تھی، تو پھر ایسے حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومنانہ، جرأتمندانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ اگر امام علی مقام یہ قدم نہ اٹھاتے تو فاجر اور حدود اللہ کو پامال کرنے والے حکمرانوں کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی سند یا جواز نہ ہوتا۔ امام علی مقام نے بتا دیا کہ اگر حالات یزیدی ہوں تو حسینی کردار کیسے ادا کیا جائے، اور پھر اس بات پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نظام خلفائے راشدین انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور نظام خلافت کی جگہ نظام ملوکیت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم و دائم کیا تھا، بڑی جدوجہد کی تھی، بڑی قربانیاں کی تھی، بڑی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تو وہ نظام درم برم ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ کسی دوسرے رخ کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کو پٹڑی پر لانا چاہتے تھے، حق کی خاطر جان دے دی، لیکن باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، مصالحت نہیں کی۔ کٹ جائے چڑھ کے ساتھ تیرا نیزے کی نوک پر، کٹ جائے چڑھ کے ساتھ تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اسوہ اختیار کرنا ہے، حسینی لنگر کھا کر ڈکار مارنا اور کہنا کہ اس طرح ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن مکمل کر رہے ہیں، تو یہ بالکل بیکار بات ہے۔ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اس موقع پر جن کا دور دراز سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا ان کی شہادت کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ 10 محرم کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے کام ہیں، اس کے ساتھ متصل کام ہیں، ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ بالکل فضول کام ہے جو ہم اس طرح کر کے کرتے ہیں۔ پانی پلانا ہے، روزانہ لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، کوئی دن کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے لوگوں کو پانی پلانے کی کہ اسی دن کوئی پانی پلایا جائے، اسی دن کوئی لوگوں کو چاول کھلائے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، وہ اس دن کے روزے کا بڑا ثواب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ہم نے پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا اور تفصیل سے بیان کیا تھا، اب اس کے متعلق ہم اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس وقت کیا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان اکیلے کا ہی نہیں بلکہ 72 سر تھے، تمام مقتولوں کے سر کو لے گئے۔ تو حضرت کا سر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں لایا گیا تھا، تو امیر بن مسلم جو خولی بن یزید کے ساتھ اس سر کو لایا تھا، اور روایت کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے ذکر رکھا گیا۔ مجلس میں بہت سے حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی وہ ان کے لبوں کو اس طرح کر کے لگاتا تھا، تو وہاں پر ایک بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان نے اس کو کہا کہ یہ چھڑی ہٹا لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، اس کی بنا پر اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا تھا، الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی والدہ کے متعلق فرمایا تھا کہ الفاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اتنا عظیم مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام ہے۔ ان ہستیوں کے مقام کی وجہ سے پھر ان کے نانا اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ جو حسین کے ساتھ اور حسن کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے یا تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ۔ پھر ان کا وہ سارا واقعہ جو بعض حدیث میں موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے اندر بند بلک بلک کر رو رہے تھے، رونے کی آواز آئی تو کمرہ کھول کر دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دکھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ چمٹ کر رو رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کر مجھے خبر دیا ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں۔ تو اس دکھ اور افسوس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت لاڈلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ اگر اوپر آ کر بیٹھ جائیں سجدے کی کیفیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ محبت، انس اور شفقت کی ایک علامت ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ دونوں آئے، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرنے کا اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور خطبہ چھوڑ کر جا کر ان کو ملے اور ان کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اپنے نواسوں کے ساتھ، تو اس طرح کر کے جب ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو تو اس کا واقعی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے دکھ اور افسوس کا، اس کی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا جنگ احد کے موقع پر، ان کے جسم کے مسئلہ کیا گیا، مختلف جسم کے اعضاء کاٹے گئے اور کاٹ کر ان کا ہار بنایا گیا، ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا، اپنے ان گلے میں قاتل نے اپنے گلے میں ہار ڈالا اور ہندا نے وحشی نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وحشی کو کہا، جب وہ ایمان لیا حضرت وحشی ایمان لانے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابی ہیں، حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنا چچا یاد آیا تھا۔ دکھ اور افسوس تھا، تو دکھ اور افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اسلام نے کچھ طریقہ کار بیان کیا ہے۔ دکھ اور افسوس کی کیفیت میں سینہ کوبی کرنا، زنجیر زنی کرنا، اپنے آپ کو اذیت و تکلیف دینا، اپنے بال کھینچنا اور مختلف قسم کے کام کرنا جو انوکھے کام ہیں جو اسلام میں آئی نہیں ہے۔ اس دن کے لیے لباس، سیاہ لباس اور افسوس کے لیے یہ پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور سنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان 10 دنوں میں اجتناب کریں اس بات سے، تاکہ ان کو دیکھ کر خوشیاں نہ تصور کرے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ مشابہت بھی بڑی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس دن کو مختلف کاموں کے لیے خاص کر لینا یہ لوگوں نے خاص کیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا جو مقصد ہے اس سے دور رہ کر کہ مقصد کیا ہے وہ تو معلوم نہیں ہے، یہ پتا ہے کہ اس دن یہ رسمیں کرنی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے قبرستانوں میں خواتین کا بڑا زور شور کے ساتھ جانا یہ ایک معمول بن چکا ہے، ویسے بھی جاتی ہیں لیکن مختلف دنوں پر عورتوں کا بڑھ چڑھ کر جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ جب اللہ کا نبی لعنت فرما رہا ہے تو اس عمل پر جو عورتیں جائیں گی ان کو اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اجر کیا ملتا ہے؟ گناہ ملے گا۔ پھر مرد خود لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ، یہ غلط ہے۔ جس بات سے منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے وہ کرنا چاہیے۔ فرمایا زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والصراج، قبروں پر مسجدیں بنانے والے، عمارتیں بنانے والے اور ان پر چراغ جلانے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہے، بے شمار کام ہے جو قبروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو غلط ہیں، گناہ ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر ہے کس بات کے لیے؟ حضور بالقبور فإنها تذکر الموت، فرمایا رسول اللہ نے کہ قبروں کی زیارت کرو وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں۔
جس قبر پر چادر چڑھائی جائے، جس قبر پر پھول چھاور کیے جائیں، جس قبر پر دوپٹے لگائے جائیں، جس قبر کو پکا کر کے اس پر سنگ مرمر لگایا جائے، اس کو دیکھ کر موت نہیں یاد آتی، وہ بھول جاتی ہے۔ موت کی یاد کے لیے وہ قبر ضروری ہے جو کچھ قبر ہے۔ اس قبر کو جب آدمی دیکھے گا اس کو اپنی موت یاد آئے گا۔ اس لیے اگر ضرورت بھی پڑے قبروں کی مضبوط کرنے کی تو سائڈوں پر تو چار دیواریں چھوٹی چھوٹی لگائی جا سکتی ہے، ایک دو رتیں، لیکن اس کے اوپر قبر جو ہے وہ قبر وہی بنانی چاہیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے، اوپر سے پلین نہیں ہونی چاہیے بلکہ اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر سے ہو۔ تو اس طرح کر کے قبروں کو بنایا جائے، قبروں کو اس طرح نہ کیا جائے۔ پھر ان کے یہ توہین بھی ہے اس میں کہ ان کے اوپر آگ جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگربتی جلانا، آگ جلانا، آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم آگ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے، تو اس کے اوپر آگ لگانا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ بے شمار عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، بے شمار رسمیں ہیں جو ہم اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اس میں شادی نہ کرنا یہ بھی کوئی دینداری نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے گناہ شادی کرنا اس مہینے میں، کوئی نہیں کسی نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوگ 3 دن ہے تو 3 دن سوگ کرو۔ اس عورت کے لیے جس کا خامد بہت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس لیے وہ سوگ کی وجہ سے اس میں مختلف مسائل ہیں کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتی، بھڑکیلے چمکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، اور اس طرح کر کے وہ اس کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن اس کا سوگ کا دن 4 مہینے 10 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آدمی اگر سوگ اس طرح کر کے منانا شروع کر دے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم شخصیت تھے، یکم محرم کو ان کی وفات ہوئی، ان کا سوگ منانا شروع کر دے کہ بھئی وفات ہوگی۔ ابوبکر کا کسی کو سوگ نہیں، کسی کو دکھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب چلے گئے، صحابہ کی کیا کیفیت تھی، صحابہ کی کیا کیفیت تھی اس وقت 12 ربیع الاول کے دن، صحابہ کس حالات سے گزر رہے تھے اس دکھ اور اس پریشانی میں۔ اگر اس بات کو لے لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے لے لیا جائے، پھر کوئی دن آپ کا قضا نہیں جائے گا جس سے کوئی نہ کوئی شخصیت، اسلامی رہنما، ہمارا لیڈر جو ہمارا اسلامی پیشوا ہے، لیڈر ہے، اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو۔ اس لیے اس کو رونے دھونے کا مہینہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور نہ اس کو اس مناسبت سے یاد رکھنا چاہیے۔ بے شمار مسائل ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، ان لوگوں کے جو اس دنیا سے چلے گئے کہ ان کے ساتھ کس طرح کر کے ان کو یاد کیا جائے، ان کو پڑھ کر بخشا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، ان کے لیے اور بھی بے شمار صدقہ جاریہ بھی بے شمار کام وہ کیے جائیں تاکہ ان کو اس کا اجر و ثواب ملے، نہ کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے ان کی روح جو ہے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر بھی ہے جو انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، اور جس میں انہوں نے ان لوگوں کو جو زیادہ افسوس کرنا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا افسوس کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو اسوہ اور جو نمونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس میں سبق ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت کی خاتونیں اور بچے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو زینب رضی اللہ عنہ نے نائب کی حقیر لباس پہنا ہوا تھا، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی کزینیں، ان کی کنیزیاں جو ان کو بیچ میں رکھے ہوئے تھی کیونکہ ان کا لباس بہت پوشیدہ تھا، ان کو بیچ میں رکھا ہوا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون بیٹھی ہے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش رہی۔ آخر ان کی ایک کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبید اللہ شماتت کی راہ سے چلایا، یعنی اس نے آواز نکالی جیسے کوئی کسی کو جھڑکتا ہے، اس طرح کر کے آواز نکالی، اور اس نے کہا کہ اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، ہلاک کیا اور ہمیں کامیابی سے امکنار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 1000 ستائش خدا کے لیے جس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے فاسق رسوا ہوتے ہیں، فاجروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان سے کیا سلوک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچ گئے، تو عنقریب خدا تمہیں اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر تم دونوں سے سوال و جواب کرے گا۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور اس کا غصہ دیکھ کر عمر بن حریث نے کہا کہ خدا امیر کو سنوارے، یعنی یہ تو ایک محض عورت ہے
عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے تیرے سردار یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس بار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی۔ انہوں نے کہا واللہ یعنی خدا کی قسم تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاعر اور شجاع تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب نے کہا خدا کی عورت کو شجاعت سے کیا سروکار، میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے۔ یہ وہ بات تھی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیویوں میں سے تھی، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، تو انہوں نے یہ بات فقط کی۔ اسی طرح کر کے ابن زیاد نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ان پر نظر پڑی تو یہ بیمار تھے، ابن زیاد نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی بن حسین۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا کہ کیا اللہ نے علی بن حسین کو ختم نہیں کر ڈالا؟ زین العابدین نے جواب نہیں دیا۔ ابن زیاد نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے غلطی سے اسے مار ڈالا۔ تو ابن زیاد نے کہا لوگوں نے نہیں، خدا نے مارا ہے۔ اس پر زین العابدین نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اس پر ابن زیاد چلایا خدا تجھے مارے تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے چاہا انہیں بھی قتل کر ڈالے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر چیخ اٹھی کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تم مومن ہے تو اس لڑکے کو ضروری قتل کرنا ہی ہے تو مجھے قتل کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا کہ اے ابن زیاد اگر تو عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلامی معاشرت اور اسلامی اصولوں پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ تو اس وقت ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ جو قتل کا پیش آیا مسجد کے اندر، اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامعہ مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی تعریف جس نے حق کو ظاہر کیا اور باطل کو شکست دی، اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باطل پر سمجھ رہا ہے، اور قذاب حسین ابن علی جھوٹا کہہ رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشہور صحابی ہیں، ساتھی ہیں، اور جنگ جمل صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھوں کھو چکے تھے، کھڑی ہو گئی اور چلائے کہ خدا کی قسم ہے ابن مرجانہ قذاب ابن قذاب تو ہے نہ کہ حسین ابن علی۔ ابن زیاد نے یہ سن کر انہیں اسی وقت قتل کر ڈالا۔ تو یہ ایسی کیفیت تھی، ایسے حالات تھے، کچھ وقت لوگ جو ہیں وہ بات کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اہل بیت کے خلاف بات کرے، لیکن جو بات کرنے والے تھے وہ بھی اس طرح کر کے ڈر کر بات کر رہے تھے کہ ان کو غلط کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اہل بیت ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے اللہ تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سب سے عام ترین سبق یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام کے پودے کو جب آبیاری کی ضرورت پیش آئے تو اس کو پانی نہیں دیا جاتا، اس کو خون دیا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے اگر خون دینا پڑے تو آدمی خون دے، مال دینا پڑے تو مال دے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سنت اور طریقہ ہے، اور یہی سنت اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔